السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایپیسوڈ کی جانب چلنے سے پہلے میری اب تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، مہربانی کر کے وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پر لائک اور کمنٹ لازمی کیا کریں۔ آپ لوگوں کے ایک کمنٹ اور لائک سے کوئی بل تو نہیں آتا۔ ہم لوگ اتنا ٹائم نکال کر آپ لوگوں کے لیے ایپیسوڈ لکھتے ہیں اور آپ لوگ ہمارے لیے صرف ایک لائک اور کمنٹ نہیں کر سکتے۔ وہی ڈیلی 3 سے 4 لوگ ہوتے ہیں جو لائک اور کمنٹ کرتے ہیں ویڈیو کو، تو لہٰذا آپ لوگ تمام ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کمنٹ بھی لازمی کیا کریں۔ جتنے زیادہ آپ لوگ مجھے اچھے ریویوز دیں گے اتنی ہی میں آپ لوگوں کے لیے لانگ ایپیسوڈ لکھ پاؤں گی، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ نہ ہی لائک کرتے ہیں اور نہ ہی کمنٹ کرتے ہیں، پھر میں بہت ڈس اپوائنٹڈ ہوتی ہوں، دل نہیں کرتا لکھنے کو۔ خیر، اب ہم چلتے ہیں اپنی آج کی ایپیسوڈ کی جانب۔ ناول ہے تلخ حقیقت، از کل گمنام لڑکی، ایپیسوڈ 36۔ نمرا کی حالت دیکھ کر صفیہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ نمرا نے اپنے کندھے سے صفیہ بیگم کے ہاتھ جھٹکے اور زمین پر قدم رکھے۔ جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس وقت اسے کہاں فکر تھی ان سب کی، وہ بس یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ نمرا لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے کی جانب مائل ہوئی۔ جیسے ہی دروازے کی جانب 2 قدم رکھے تو سامنے سے شہراز صاحب داخل ہوئے۔ انہیں دیکھ کر نمرا کے قدم فریز ہوئے تھے۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ شہراز صاحب بھاری آواز سے بولے۔ مجھے آج جانے دے بابا، صرف آج، میں کبھی کچھ نہیں کہوں گی، بس ایک آخری دفعہ دیکھنا چاہتی ہوں اسے، وہ التجا سے بولی۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی، بہت فائدہ اٹھایا ہے تم نے ہماری دی ہوئی ڈھیل کا، وہ غصے سے بولے۔ نمرا نے ایک نظر اپنے باپ کو دیکھا۔ کتنی ظالم ہوتی ہے یہ دنیا، میں نے کبھی غلط استعمال نہیں کیا آپ کی دی ہوئی ڈھیل کا بابا، یہ سب میرے بس میں نہیں تھا، اس کے لیے میرے دل میں نرمی، عشق، سب میرے اللہ نے ڈالی تھی۔ خاموش، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم مجھے بہت عزیز ہو نمرا۔ شہراز صاحب غصے سے دھاڑے۔ کیا یہ کم ہے تم اپنے باپ کے سامنے کسی لڑکے کا ذکر کر رہی ہو؟ بابا، نمرا کے گلے میں گلٹی ابھری تھی۔ اگر آپ نے اپنی مرضی کرنی تھی تو ہمیں شروع سے ڈھیل نہ دیتے بابا آپ، اگر ہمیں اپنی پسند کا اظہار کرنے کا حق نہیں تھا تو ہمیں بچپن میں زندہ دفن کر دیتے۔ نمرا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا ان 22 سالوں میں وہ اپنے باپ کے سامنے اس طرح بولی تھی۔ شہراز صاحب بیٹی کے الفاظ سن کر دروازے سے ہٹے۔ نمرا نے قدم باہر کی جانب رکھے، سمرا بساط پیچھے بھاگی۔ آپ سنبھالے خود کو، نمرا ابھی سمجھنے کی حالت میں نہیں ہے، صفیہ بیگم روبرو ہوتے ہوئے بولی۔ نمرا ایمرجنسی کی کوریڈور سے پاگلوں کی طرح لڑکھڑاتے قدموں سے بھاگ رہی تھی۔ نہ اسے دوپٹے کی ہوش تھی، بال اس کی عارض پر بکھرے تھے۔ ننگے پاؤں وہ ایمرجنسی کو عبور کرتی ہوئی باہر نکلی اور سامنے جہانگیر سے ٹکرا گئی۔ اس سے پہلے وہ گرتی، سمرا اسے سنبھال چکی تھی۔ جہانگیر اسے اس حال میں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ اس وقت وہ کوئی پاگل لگ رہی تھی کہ کوئی عورت کسی سے اس طرح عشق کر سکتی ہے۔ وہ اپنے دل میں سوال کرنے لگا، اگر ان دونوں کا عشق اتنا جنونی تھا پھر عرش تک ان کے دل کی آہ کیوں نہیں پہنچی؟ مجھے جانا ہے سمرا، مجھے جانا ہے، آپ ہی ہم چلتے ہیں، میں آپ کو لے کر چلتی ہوں، سمرا اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولی۔ ہانیہ نماز کے لیے وضو کر کے کمرے کی جانب جا رہی تھی، اس کے قدم تھمے تھے، وہ کسی کی آواز سن کر رکی تھی۔ تم سب میرے دشمن ہو، تم سب یہی تو چاہتے تھے وہ مر جائے، یہ دنیا بہت ظالم ہے، یہ معاشرہ جینے نہیں دیتا اور موت مجھے نصیب نہیں ہوتی، نمرا غصے سے چیخی۔ ہال میں کھڑے تمام لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ ہانیہ نمرا کی آواز کو نہیں پہچان سکی، رونے سے آواز بھاری تھی۔ ہانیہ تو بس اس کی باتیں سن رہی تھی، آخر وہ خود بھی اس وقت سے گزر رہی تھی۔ جہانگیر نے قدم اس کے روبرو کیے۔
میں لے چلتا ہوں تمہیں، کہاں جانا چاہتی ہو؟ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ نمرا نے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تم مجھے لے جاؤ گے؟ چلو۔ اس نے گاڑی کی جانب اشارہ کیا۔ نمرا نے گاڑی کی جانب قدم رکھے۔ سمرا بھی ساتھ چلنے لگی۔ سمرا کی نظر جہانگیر پر تھی۔ وہ واقعی فرشتہ صفت انسان تھا۔ وہ ہر سچویشن کو سنبھالنا جانتا تھا۔ جہانگیر نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور نمرا کے ساتھ ساتھ اس نے سمرا کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ ہانیہ کمرے میں آ کر جائے نماز پر بیٹھی اور نوافل ادا کرنے لگی۔ نوافل ادا کرنے کے بعد وہ دوبارہ سجدے میں گر کر رونے لگی۔ قسمت نے اس سے بہت کچھ چھینا تھا اور اب اس میں اور کچھ کھونے کی ہمت نہیں تھی۔ یا اللہ، میرے پاس سب سے قیمتی اثاثہ حمزہ ہی ہے۔ میں اسے اب کھونا نہیں چاہتی۔ مجھے حمزہ لوٹا دیں۔ میں آپ کی بارگاہ میں اپنی محبت کی بھیک مانگ رہی ہوں۔ وہ شدت سے بول رہی تھی۔ 20 منٹ ایسے ہی سجدے میں گر کر روتی رہی۔ میں ہر چیز کھو سکتی ہوں مگر حمزہ کو نہیں کھو سکتی۔ مجھے ہر چیز کے بدلے حمزہ لوٹا دیں۔ میں آج آپ کے سامنے اقرار کرتی ہوں۔ میں آج آپ سے مانگ رہی ہوں اور مجھے امید ہے آپ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ وہ دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھائے آپس میں جوڑ کر دعا مانگتے ہوئے بولی، اگر مجھے پتہ ہوتا موت اس کے انتظار میں ہے، میں کبھی اسے چھوڑ کر نہ جاتا۔ عارض ابھی بھی خود کو قصوروار سمجھ رہا تھا۔ وہ ہمارے بیچ اپنی یادیں چھوڑ کر چلا گیا۔ عارض زمین پر نظریں جمائے حاذق سے مخاطب ہوا۔ ایک فوجی کے نصیب شہادت ہے۔ اس نے ایک دن جانا تھا۔ وہ ایک دن سب کو اپنی یادوں میں گم چھوڑ کر جانا چاہتا تھا اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوا۔ حاذق اپنے آنسوؤں کو ضبط کیے بولا، کچھ لوگ بہت جلد ہی اپنے بن جاتے ہیں اور حسام انہی میں سے ایک تھا۔ 2 گھنٹے کے سفر کے بعد آخر کار نمرا اپنی منزل کے پاس تھی۔ جہانگیر نے گاڑی روکی۔ اس وقت گھر میں لوگوں کا رش تھا۔ نمرا اندر کی جانب بھاگی۔ سامنے سعدیہ بیگم کے ارد گرد عورتوں کا ہجوم تھا۔ سب لوگ ان کے غم میں شریک ہونے آئے تھے۔ نمرا کو دیکھ کر سعدیہ بیگم اس کی جانب آئی۔ نمرا کی حالت اس وقت کسی پاگل ہسپتال سے بھاگی لڑکی کی طرح تھی۔ آنٹی وہ بمشکل سے سعدیہ بیگم کو پکار پائی تھی۔ عورتیں وہاں سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ حسام، مجھے ایک دفعہ اسے دیکھنا ہے، وہ صحن میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ صحن میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ سعدیہ بیگم نے اسے کندھوں سے تھام کر گلے لگایا اور شدت سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب رونا بند کریں آنٹی، وہ اٹھ جائے گا۔ میں بلاؤں گی اسے، وہ اٹھ جائے گا۔ نمرا ان سے دور ہوتی زور زور سے حسام کو پکارنے لگی۔ سمرا نے اپنے قدم آگے رکھے۔ جہانگیر اسے کلائی سے تھام چکا تھا۔ اس وقت اسے اکیلا چھوڑ دو۔ مگر آپ ہی کو میری ضرورت ہے انکل۔ نہیں، اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اسے فی الحال اپنا غم ہلکا کرنے دو۔ نمرا کے پکارنے پر وہ نہیں آیا۔ نمرا وہیں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی۔ سعدیہ بیگم نے ٹیبل سے ایک پیکٹ اٹھایا اور لا کر نمرا کی گود میں رکھا۔ اس نے حسام کی وردی تھی جو کافی بری حالت میں تھی۔ نام پلیٹ پر حسام مصطفیٰ لکھا تھا اور ساتھ ہی پاک آرمی کا ٹیگ تھا۔ یہ جگہ خون سے بھیگی تھی۔ نمرا کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ یقین کرنا مشکل تھا مگر وہ واقعی اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اس بات کا ثبوت اس کے ہاتھوں میں تھا۔ خون سے لت پت اس کی وردی تھی۔ میں کتنی بد نصیب ہوں، نہ مجھے ایک آخری دیدار بھی نصیب نہیں ہوا اس کا۔ آپ مجھے سفید جوڑے میں اچھی لگتی ہیں۔ جب میں نے آپ کو اس رنگ میں دیکھا تھا میں آپ سے عشق کر بیٹھا تھا۔ مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔
نمرہ کے ذہن میں حسام کے الفاظ گونجے تھے۔ تم نے اپنا وعدہ توڑا ہے حسام، میرے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے تم نے۔ وہ اس کی وردی کو سینے سے لگا کر روتے ہوئے بول رہی تھی۔ ہانیہ نے دعا والے ہاتھ چہرے پر پھیرے اور جائے نماز سے اٹھ کر باہر نکل آئی۔ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی وہ واپس ایمرجنسی میں آئی۔ صبا بیگم بیٹے کے سرہانے بیٹھی تھی۔ ہانیہ ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ تم بولو اس سے، وہ اٹھ جائے گا، تمہاری بات کبھی نہیں ٹالتا وہ۔ صبا بیگم ہانیہ سے مخاطب ہوئی۔ مامی، اسے کچھ نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حمزہ، ٹھیک ہو جائے گا جلد ہی، اب حوصلہ کریں۔ اسی کے ساتھ ہماری ایپیسوڈ اینڈ ہوتی ہے، اور ڈبل ایپیسوڈ کے لیے جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوسری ایپیسوڈ بھی لگ بھگ تیار ہی ہے، اس کی ریکارڈنگ رہتی ہے اور کچھ اس کے جو ڈائلاگس ہیں وہ سیٹ کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ رات 12 بجے تک آپ کو دوسری ایپیسوڈ بھی مل جائے گی۔ اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کمنٹ لازمی کر کے اپنے ریویوز شیئر کیا کریں۔ اللہ حافظ۔